ایک نوجوان نے آگ لگ گئی تھی گلشن اقبال میں، پہلے ہم وہی رہتے تھے، تو اس نے 4th یا 5th فلور سے چھلانگ لگائی۔ آپ مجھے بتاؤ دیکھنے والے کتنے تھے؟ اگر یہ آگے بڑھتے کیا اس کو اپنے ہاتھوں پر نہیں لے سکتے تھے؟ کیا بم گر رہا تھا؟ کیا آگ لگی ہوئی کوئی گر رہی تھی؟ نہیں، سب موویاں بنا رہے تھے تاکہ ہمارا پہلے پہنچے مووی۔ یہ سخت دلی ہے، یہ اس پر پکڑ کا خطرہ ہے۔ کسی کا عیب کو نکال کر اس کو ظاہر کرتے ہو عیب کو۔ بیوی سے گالیاں دی، بدتمیزی کی، بیوی نے کو سامنے نہیں بولنا چاہیے تھا، بیوی نے سامنے بدتمیزی کی اور اس کو ریکارڈ کر لیا اور آواز کو آگے پہنچا دیا، نامحرم کی آواز کو پہنچا دیا آگے، اس کو ذلیل اور رسوا کر رہے ہو۔ اپنا تو ٹیپ نہیں کیا، اللہ کی سفارش کو رد کر دیا بیویوں کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارشوں کو رد کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا۔ گروپ بنے ہوئے ہیں، 18 دن کے اندر طلاق ہوئی ہے۔ ہاں، ایک آ رہا ہے کہ ہاں ہم سے اس نے ایسا ہی کیا تھا، دوسری کا آ رہا ہے کہ ہاں اس نے یہ بھی کیا تھا، 18 دن میں طلاق ہو گئی۔ کس کو گناہ ملے گا اس کا؟ بڑے آئے دوسروں کے عیب بولنے والے۔ ایک کتنی بار بیانات ہوتے ہیں کہ بھائی حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اے بیگم صاحبہ، اپنے شوہر کے سامنے سہیلی کی تعریف نہ کرنا، اگر تمہارا جو ہے شوہر کا دل اس پر آ گیا تو ساری زندگی روگی۔ اے دوست، اپنے بیوی کی تعریف نہ کرنا، اگر تیرے دوست کا دل آ گیا ساری عمر روئے گا۔ ابھی ایک خاتون جو ہے اس کی سہیلی کی شادی ہوئی، چند دن پہلے کی بات ہے، کسی اور ملک کی بات بتا رہا ہوں، یہاں بھی ایسے واقعات ہیں، جو اب واٹس ایپ پر اپنا وائس میسج بھیج رہی ہیں۔ واٹس ایپ کے اندر دو چیزیں خطرناک ہیں، یا واٹس ایپ یا ڈیجیٹل میں، کہ اس کی شکل پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آئے گی، یہ ٹیکنالوجی اندر ہے۔ میں بوڑھا ہوں، میری آواز میں نے سنی تو ایسا لگا کہ میرے 18 سال پہلے کی آواز ہے یہ۔ اب جب خاتون کی آواز جائے گی واٹس ایپ کے اندر یا جیسے وائس میسج میں، تو ریکارڈ ہو گئی اور اس کو سنا جا رہا ہے، نام محرم بھی سن رہے ہیں، اس خاتون کو پتہ ہی نہیں اس پر کیا عذاب لگ رہا ہے۔ تو ایک خاتون کے سہیلی کی شادی ہوئی، وہ اس سے باتیں کر رہی ہے، ہنس رہی ہے، اور وہ بیوقوف نے مائک کھولا ہوا ہے، اس کا شوہر کا دل اس پر آ گیا اور اس کو شادی کا پیغام بھی نالائق نے بھیج دیا۔ اب یہ محترمہ جو وائس میسج سناتی تھی نا، یہ جو ٹیلی فون پہ مائک کھول کے سناتی تھی، اب رو رہی ہے، شوہر پوچھتا بھی نہیں ہے، سہیلی کی تعریف کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے شریعت کی بات نہیں مانی۔ خوش ہو کے دوست میری یہ بیوی ہے، یہ دیکھو کیسے ناچتی ہے، یہ دیکھو کپڑے کیسے گندے پہنے ہوئے ہیں، دیکھو یہ دیکھو دیکھو ہم دونوں کی تصویریں دیکھو کسی بےہودہ ہیں، یہ پتہ نہیں کہ اللہ کے عذاب کو خرید رہے ہیں۔ شخص تھا، وہ پہلوان تھا، اس نے کسی بات پر بیوی کو جو ہے ایک تھپڑ مار دی۔ اللہ کرے ایسی مائیں ہر جگہ ہوں، تو ماں نے پتا چل گیا، ماں کو، ماں نے جو ہے وہ حضرت کی باتیں اللہ تعالیٰ یاد دلا دیتے ہیں، آپ لوگوں کی برکت سے، حضرت کے صدقے، اللہ کا احسان ہے۔ فرمایا کہ بیٹا آج میں بہت دکھی ہوں۔ کہا کیوں میری ماں؟ کہا میں نے سنا ہے کہ تو پہلوان نہیں رہا۔ کہا ارے اماں کشتی لڑوا دو؟ کہا نہیں بیٹا، آخر کسی نے پتا چلا ہے تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ اب تم پہلوان نہیں ہو۔ کہا ماں کیسے پہلوان نہیں ہوں؟ کہا میں نے تو حدیث پاک سنی ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، مفہوم پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، غصے کو قابو میں کر لے۔ تو تم نے میری بیٹی یعنی بہو کو، میری بیٹی کو مارا ہے، تو پہلوان کہاں رہا؟ ماں سے معافی مانگی، کہ ابھی جا کے بیوی سے معافی مانگتا ہوں۔ آج یہ جو گروپ بنے ہوئے ہیں، مفتی محمد نعیم صاحب نے مولوی فرحان سے کہا کہ بھئی مجھے پتا چلا ہے تمہارے دوستوں کا گروپ ہے اہل علم کا، میں زیادہ تفصیل نہیں کرتا، اس کو ختم کرو گروپ کو۔ آج بھی مولوی فرحان دعائیں دیتا ہے کہ ابا اس گروپ میں ہمارے سلف صالحین کو بھی نہیں چھوڑا گیا، مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب کو بھی نہیں چھوڑا گیا، آپس میں بحثیں، غیبتیں، بہتان، کعبہ میں تو برباد ہو جاتا۔ دل میں تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی، حضرت نے فرمایا فوراً چھوڑ دیا۔ ابھی 2 واقعات ایسے قریب میں اور تو زیادہ ہیں، خاندان کا گروپ بنا ہوا ہے، اور بے وقوفی میں بیٹی صاحبہ جو ہے وہ لڑ کر میکے آ گئی۔ اب جناب غیبتیں، بہتان، پیارے شیخ فرماتے تھے لڑانے والے زیادہ، جوڑنے والے کم، آگ لگانے والے زیادہ، آگ بجھانے والے کم۔ 17 دن کے اندر طلاق ہو گئی، صرف یہ غیبت اور بہتان اور چغلیاں، الزام، جھوٹ، پتہ نہیں کیا کیا۔ اللہ معاف فرمائے۔